تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان نعمتوں سے نوازا. بڑے بڑے سرکش قسم کے جن بھی جو بڑے شیطان قسم کے تھے, شرافت سے کام نہیں کرتے تھے, تو ان کو زنجیروں میں جکڑ کر ان سے کام لیا جاتا تھا. آج بھی آپ دیکھیں گے مختلف ملکوں کی جیلوں میں کچھ آدمی تو ہر آدمی مختلف جرم کیا ہوا ہے, اب وہ سزائیں عدالت میں سنا دی گئی ہیں اور سزائیں بھگت رہے ہیں. اب وہاں پر بھی مختلف قسم کے جیل خانے کے اندر لوگ رہتے ہیں, انتہائی شیطان قسم کے, دوسروں پر روب جھاڑنے والے, طاقت کے بل پر مار پیٹ کرنے والے. ایسے لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا, شیاطین کو بھی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا. اتنی نعمتوں سے نواز کر اللہ نے ان سے کہا تھا اعملوا علی داؤد شکرا, آل داؤد عمل کرتے رہو, نیک عمل کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن اللہ خود فرما وقلیل من عبادی الشکور, بندوں میں بہت ہی کم شکر گزار ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں میں بہت کم شکر گزار. پھر لگتا ہے کہ اپنے سب سے بڑی عمارت تعمیر ہو رہی ہے, ٹیمپل آف سالومن, ہیکل سلیمانی. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں گلاس, آج آپ بہت سارے لیڈرز کو ایک شیشے کے پیچھے کھڑے ہوئے, بلٹ پروف گلاس کے پیچھے کھڑے ہوئے تقریریں کرتے ہوئے سنتے ہیں, دیکھتے ہیں ٹی ویز کے اندر. یہ جو سامنے گلاس ہوتا ہے وہ بلٹ پروف ہوتا ہے, اس پہ گولی چلائیں گے تو اثر نہیں ہوتا, لیکن کتنا شفاف ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا, لوگوں کو ایسا معلوم ہو رہا آدمی سامنے کھڑے رہ کے تقریر ہو رہی. سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے لیے ایسا حجرہ بنایا تھا جو گلاس کا بنا ہوا تھا, اور اس تعمیر کو خود دیکھ رہے ہیں جسے جن مکمل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. دیکھتے دیکھتے کھڑے کھڑے تھک گئے ہوں گے تو اپنے عصا پر, لاٹھی پر ٹیک لگایا کھڑے رہے. آخری وقت آ گیا, گھر والوں کو پتہ نہیں, کسی کو پتہ نہیں, اس کانچ کے گلاس کے روم میں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موت طاری کر دی. فلما قضینا علیہ الموت, اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. کس پر؟ کون ہے جی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی. یہ دوسرے نبی کا یہاں موت کا ڈائریکٹ ذکر ہو رہا ہے, سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں. کیا تم وہاں موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت, جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی؟ صاف صاف فرما رہا ہے, جسے کہ قرآن کا کئی جگہ پر یہ فتویٰ ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو پھر کیسے چھوڑ دیں گے اتنی آسانی سے؟ پھر وہ جائیں گے بھی, واپس بھی آ جائیں گے, تو یہ کھیل ہو جائے گا؟ نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت طاری ہے, لیکن آپ ٹیک لگائے کھڑے ہوئے ہیں, اور دور جن اس عمارت کی تکمیل میں ہے. نظریں چرا کر چوری چوری دیکھتے ہوں گے, حضرت ذرا کام سے ضرورت سے باہر گئے, کھانے کے لیے گئے, تو ہم بھی ذرا سرکشی کریں گے, آرام کریں گے. دیکھیں نا مزدوروں کو بعض اوقات سخت کام دے کے لوگ تو جا کے ٹھنڈی چھاؤں میں انجینئر صاحب بیٹھ جاتے ہیں, اسپانسر بیٹھ جاتا ہے. اب وہ غریب کیا کریں گے؟ وہ بھی موقع کی طاق میں دیکھ کے جیسی انجینئر سپروائزر سائٹ سے نکلا وہ بھی جا کے آرام کرتے ہیں. یہی ہوگا نا مشکل. چانس ہر کوئی ڈھونڈتا ہے. اب یہ تو جو سرکش قسم کے لوگ ہیں تو یہ تو لیکن وہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلا, انتقال ہو گیا, کافی وقت نکل گیا, اور ادھر عمارت مکمل ہو گئی, آخری اینٹ لگ گئی. جیسے ہی عمارت مکمل ہوئی, ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑے دیمک کو اشارہ کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جس لاٹھی سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں اس کو نیچے سے کھوکھلا کرنا شروع کرے, کھانا شروع کر دے. دیمک نے لکڑی کو چاٹنا شروع کر دیا, لیکن اتنی جلدی لکڑی خراب نہیں ہوئی, مضبوط لکڑی تھی. اس وقت تک سہار کے رکھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو جب تک کہ اللہ کا فائنل حکم نہیں آیا. ادھر عمارت مکمل ہوئی, ادھر اللہ کا حکم آیا, لکڑی کمزور پڑی, سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر گر پڑا. الفاظ سنیے, ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتہ, اور ان کی موت کا پتہ دینے والی چیز اس گھن,
اس دیمک کے علاوہ کچھ اور نہ تھی جو اس لکڑی عصا لاٹھی کو کھائے جا رہا تھا. اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے، فلما خر، وہ نیچے گر گئے، تبینت الجن، اب جنوں کو معلوم ہوا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر واقعی انہیں غیب کا علم ہوتا تو اتنے لمبے عرصے تک، یہ ہو سکتا ہے 4-5 دن پہلے انتقال ہوا، مہینہ بھر پہلے. نبیوں کے جسم مبارک کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے. ہوا گرم سے گرم ہو، آج بھی نبیوں کا جسم، چونکہ اللہ نے پتے کسی کے نہیں بتائے، دنیا میں اس وقت صرف ایک ہی قبر جانی پہچانی نبی کی دنیا میں موجود ہے، وہ ہیں آپ کے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک پیغمبر کی لاش ملی تھی. آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ مختلف ملکوں میں قبریں، مختلف علاقوں میں قبریں کھودو. پھر حکم دیا کہ رات کے علاقے میں لے جا کے ایک جگہ اسے دفن کرو. کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ پیغمبر کی، اس پیغمبر کے، بنی اسرائیل کے کسی پیغمبر کی وہ خبر کہاں بنی. حضرت عمر کو اندیشہ تھا کہ امت مسلمہ ایک دور میں کہیں قبروں کو آستانے بنا کر پھر یہاں پر اپنا پھر پیری فقیری کا سلسلہ شروع نہ کرے. بہرحال، اور یہ کہ کوئی علم غیب بھی جانتا ہے؟ نہیں، علم غیب کوئی نہیں جانتا سوائے ان نبیوں کے جن کو اللہ تعالی کچھ عطا فرما دے اپنے خزانوں میں سے. اپنے بل بوتے پر کوئی دنیا کی ہستی غیب کی باتیں لانے، دنیا والوں کو بتانے پر قادر نہیں ہے. اللہ دیتا ہے، انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں. اگر وہ جنوں کو معلوم ہوتا تو اتنا لمبا عرصہ یہ ذلیل قسم کے عذاب میں کہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، مٹی ڈھو رہے ہیں، یہ عذاب المہین میں، ذلیل عذاب میں وہ مبتلا نہیں رہتے. اب اللہ فرما رہا ہے، وہ آیتیں جو میں نے شروع میں تلاوت کی، ملک سبا میں وہاں کے رہنے والوں کے لیے ایک بڑی نشانی تھی. پورا ملک 2 باغ نظر آتا تھا ایریل ویو کی شکل میں. اللہ نے حکم دیا تھا، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ، زمین بڑی پیاری، علاقہ بڑا اچھا ہے. رب غفور، اور تمہارا رب تم پر بڑا مہربان ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فارزو. ذرا میں اور آپ اپنے بارے میں اور امت مسلمہ کے بارے میں غور کریں، کیا ہم اللہ رسول کے فرما بردار ہیں؟ یہ قرآن وہ ہے جس کو دن رات آپ اور میں تلاوت کرتے رہیں. کس لیے؟ صرف ناظرہ پڑھ کر سینے پہ پھونک کر بخار بھگانے کے لیے، یا کسی کا انتقال ہو جائے تو ایصال ثواب کے لیے؟ بس اس قرآن کا یہ مقصد، یہ قصہ. اب مرنے والے کو جا کر، اب یہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ میں سناؤں گا قبر پہ، کیا کرے گا؟ یہ قرآن کس کے لیے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ الْكَافِرِينَ. زندوں کے لیے یہ دلیل ہے، وجوہ ہے، گواہی ہے، آرگومنٹ ہے، سبب ہے. ہم پہنچا دیں گے پیغام، وہ ایمان غیر مسلم لائے نہ لائے، ہمارے بگڑے ہوئے بھائی اپنے برائیوں کو چھوڑے نہ چھوڑے، ہمارا کام پیغام پہنچا دینا ہے، خود برائیوں سے بچتے ہوئے. بس اللہ کے عام کامیاب ہے. لیکن انہوں نے فغارزو، منہ موڑا تو اللہ نے کیا کیا؟ بند میں سوراخ ڈال دیا. اب بتائیے، ڈھلان کا علاقہ ہے اور پانی اوپر سے بند ٹوٹ گیا، پانی بہہ کے آ رہا ہے. پورے ملک کا کیا حال ہوگا؟ سینکڑوں ہزاروں لوگ کیسے موت کے فنا کے گھاٹ اتر گئے ہیں. پورے ملک میں کیچڑ، وہ باغوں کی جگہ پر کیچڑ. ان کیچڑ میں اگے گا کیا جب وہ سوکھ جائے گا سیلاب ختم ہونے پر؟ کڑوے کسیلے پھل، جھاؤ کانٹے دار درخت. آج بھی دیکھیے صحراؤں میں اور بنجر علاقوں میں کیا ہوتا ہے. یہ ہم نے بدلا دیا. اللہ ان پر اتنا مہربان تھا کہ یہ لوگ جب سفر کر کے جاتے تو ہر تھوڑی دیر کے فاصلے پر ایک بستی تھی. رک جاؤ، آرام کرو، کھاؤ پیو، عبادت کرو، اپنے جانوروں کو تھوڑا آرام کرنے کا موقع دو، پھر تازہ دم ہو جاؤ، پھر سفر کرو.
ان کو یہ ذری ذری سے فاصلوں پر بستیاں کھلنے لگی. اللہ میاں سفر کا مزہ ہی نہیں آ رہا. انہوں نے اللہ سے دعا کی ربنا باعث بین اسفارنا، اے اللہ ہمارے سفر کو طویل کر دے. اللہ تعالیٰ نے انہیں تتر بتر کر دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ان واقعات میں اللہ فرما رہا ان فی ذالک لآیۃ لکل صبار شکور. ایسے قصوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو صبر اور شکر کرنے والے ہیں. لیکن انسانوں کے بارے میں لگتا ہے کہ شیطان ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا، اس لیے کہ اللہ کے بندوں کی ایک بڑی تعداد اس کے پیچھے بکٹٹ بھاگی جا رہی ہے. صرف تھوڑے سے ایمان والے بچ گئے ہیں. اب ہم ایمان والوں میں سے بھی کتنی بڑی تعداد نماز سے روگردانی کرتی ہے، عبادات کو بھولی ہوئی ہے، اللہ رسول کے احکامات پہ چلنے کو معیوب سمجھتے ہیں، مذاق دل لگی ہنسی ٹھٹا اڑاتے ہیں. اس کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہہ دیجئے قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے بارے میں حسن ظن میں مبتلا ہو، یاد رکھو لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ زمین و آسمانوں میں ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہیں، نہ وہ کائنات میں اللہ کے شریک ہیں، نہ وہ تمہاری مدد آنے والے ہیں. اور یاد رکھو نہ صرف یہ بلکہ یہ آخرت میں ولا تنفع الشفاعۃ عنده، ان کی شفاعت کسی کے لیے قبول نہیں کی جائے الا لمن اذن له، سوائے اس کے جس کے لیے اللہ پہلے چنے کہ ہاں تم شفاعت ریکمینڈ کر سکتے ہو، صرف فلاں کے لیے کر سکتے ہو، ہر کسی کے نہیں ہوگا. بہرحال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک سوال کیجئے من یرزقکم من السماوات والارض، زمین و آسمان سے رزق کون تمہیں دیتا ہے؟ کس سے سوال کرو؟ مشرکین مکہ سے جو 360 بتوں کو کعبے کے آگے سجائے جمائے بیٹھے تھے. ان کا جواب ہے قل اللہ. اور آج اس زمانے کے مشرکوں کا جواب یہ تھا کہ رزق اللہ دیتا ہے. اور آج کے نام نہاد مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ان کے سامنے اللہ کی بات کی پھر آپ بزرگوں کو نہیں مانتے. پہلا زبان پہ جو سوال آتا ہے آپ بزرگوں کو نہیں مانتے. کبھی ان سے پوچھئے، یہ سوال کرنے والے 1 منٹ کے لیے رک کر خود سوچیں کس کے مقابلے میں تم کس کو پیش کر رہے ہو. خالق کے مقابلے میں تم مخلوق کو رکھ کر کہہ رہے ہو کہ ان کو نہیں مانتے. کیسے مانیں گے ہم؟ جو مقام خالق و رب کائنات کا ہے وہ ہم مخلوق کو کیسے دے سکتے ہیں؟ جو کسی کے گھر میں پیدا ہوئے، کسی کے بیٹے تھے، کسی کے شوہر تھے، کسی کے باپ تھے، بچپن سے لے کر لڑکپن کے مراحل انہوں نے گزارے ہیں، پھر اللہ نے جو لکھی موت تھی اس کا مزہ چکھ لیا انہوں نے. موت دینے والا اور جس کو موت آئے دونوں یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ زندگی دینے والا اور زندگی جو گزارے دونوں یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے سوال آج کے مسلمان کریں کہ آپ ان کو نہیں مانتے؟ یقیناً ہم سب کو مانتے ہیں. ہم ان کے بارے میں بڑا اچھا حسن ظن رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہوں دن کی جو خدمات انہوں نے کی ہے اس کا بہترین انہیں اجر عطا فرمائے گا. اے نبی صاحب پھر ان سے پوچھئے ارونی الذین الحقتم بہ شرکا، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح تم نے جن ہستیوں کو خدا کا شریک بنا رکھا ہے زمین میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ تو ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہی ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہم نے تمام انسانوں کو جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے ان کے لیے بشیر نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اس لیے کہ اس پر سب سے بڑا ظلم دنیا والوں پر کرنے والے آج میں اور آپ. قرآن پر ہم سانپ کی طرح پھن گاڑے بیٹھے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کر کے وہ معاشرہ وہ سوسائٹی اپنے بستیوں کی دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، نہ دنیا والوں کو یہ کلام بتانے کے لیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں کہ یہ کام آپ کریں گے، اب یہ ذمہ داری ہماری ہے.
یہ بار بار ایک ہی بات مشرکین کا ہر زبان ہے. وہ قیامت کب آئے گی؟ آپ سچے ہیں تو بتاؤ، ٹائم بتاؤ اس کا. ان سے کہیے جب وہ وقت مقررہ پر آئے گی، لا یستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، ایک گھڑی نہ پہلے ہوگی نہ زیادہ، آگے پیچھے ہوگا نہیں اپنے وقت مقررہ، اور یہ وقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. تو اس زمانے کے لوگ کیا کہتے تھے مشرکین؟ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، ہم اس قرآن کو یا ایسی کتابوں کو نہیں مانیں گے. اللہ فرمایا ٹھیک ہے، آپ پہنچا دیجئے پیغام. نہیں سنتے، ٹھیک ہے. آپ قیامت میں جب انہیں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر بلیمنگ گیم کھیلتے رہیں گے. یہ میرے ابا تھے نہیں سننے دیے، یہ میرے بھائی تھے، یہ میرے دوست تھے، یہ ہمارے بستی کے سردار تھے، یہ ہمارے مذہبی رہنما پیشوا تھے، انہوں نے یہ باتیں ہمیں سکھائی. ہم اللہ تعالیٰ نہیں مانے گا. تم کو میں نے اتنی عقل سلیم دی تھی، دنیا کے معاملات میں تو بڑا دماغ چلاتے تھے، صرف اللہ کے، آخرت، جنت دوزخ کے بارے میں، تمہارے رسولوں کے بارے میں تمہارا دماغ ٹھپ ہو جاتا تھا، تم کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اور قیامت کے دن یہ کمزور انسان اپنے بڑے سرداروں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے. تو بڑے لوگ کہیں گے کیا ہم نے تم کو روکا تھا؟ تمہارے دلوں میں ٹیڑھ تھی اس لیے تم ہمارے پیچھے بھاگ کے آئے، ورنہ جانا تھا ان لوگوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، تکلیفیں برداشت کرنا تھا اللہ کے راستے میں. تم کو تکلیف برداشت کرنا پسند نہیں تھا تو تم ہمارے ہاں بھاگے آتے تھے، ورنہ ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کوئی پہلی مرتبہ آپ کو نہیں بھیجا ہے، بلکہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، ہم نے آپ سے پہلے ہر بستی میں، ایوری نوک اینڈ کارنر آف دا ورلڈ، ہم نے خبردار کرنے والا بھیجا ہے. لیکن جب خبردار کرنے والا ان علاقوں میں آیا، قال مترفوها، پیٹ بھرے لوگوں نے، مالدار لوگوں نے جو عیاشیوں فحاشیوں میں مبتلا تھے، انہوں نے ایک ہی بات کہی، انا بما ارسلتم بہ کافرون، جس بات کو دے کر تم لوگ بھیجے گئے ہو ہم ڈنکے کی چوٹ پر اس کا انکار کرتے ہیں. اور کہتے کیا تھے ان کو؟ اللہ ہم سے راضی ہے، اولاد ہے، مال ہے، دولت ہے، وما نحن بمعذبین، اللہ نہ دنیا میں ہمیں سزا دے گا نہ آخرت میں. تو پھر یہ دنیا میں یہ اجڑی ہوئی بستیاں کیوں آئیں؟ ان بستیوں پر آخرکار اللہ کا عذاب آیا. صرف دو قوموں کو اللہ نے جیتا ہوا چھوڑا ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے امتی اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کے. بقایا اس سے پہلے تمام نبیوں کے امتیوں کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. اب اصلی دشمنی ہماری موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں سے ہے، اور ہمیں دوستی کرنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں سے، جن کو موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے ڈھال کے طور پر آگے بڑھا کر امت مسلمہ کا بدترین دشمن بنایا ہے. جبکہ ہمیں ان سے دوستی کرنے کا قرآن حدیث حکم دیتے ہیں، اور ان سے دوستی کیے بغیر ہم موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں پر فتح نہیں پا سکتے. بس ان کا ایک ہی ہر دور میں یہ، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہاری دولت اور اولاد نہیں ہے جو تمہیں رب سے قریب کرتی ہے. رب سے قریب کرنے والی چیز تو ایمان ہے، نیک عمل ہے، جن کے جو کرنے والوں کو ڈبل دوہرا اجر دیا جائے گا، اور جنت میں وہ اعلیٰ شان عمارتوں میں رکھے جائیں گے. اور کہہ دیجئے جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے، اللہ اپنے جس بندے کو چاہے یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، جس کو چاہے تنگ کرے. اور ایک بات بہت کان کھول کر سن لیجئے، یاد رکھیے، عبادات سے رزق کا کوئی تعلق نہیں ہے. نبیوں سے بڑھ کر اللہ کا ماننے والا کون رہا؟ موسیٰ علیہ السلام جھوپڑے میں پیدا ہوئے، فرعون محل میں. موسیٰ علیہ السلام اگر رہتے جھوپڑے میں تو کھاتے پیتے کیا تھے؟ وہی دال چٹنی. فرعون کیا کھاتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، والد محترم نے آپ کے لیے چند بکریاں، ایک آدھ اونٹ، ایک لونڈی چھوڑی تھی، حضرت ام ایمن، دیٹس آل. اس کے مقابلے میں ابو جہل کے باپ نے، عمر بن ہشام کے باپ نے کیا کیا چھوڑا تھا؟ ایک پراپرٹی، ایک باخال، ایک فارچون،
ایک چھوٹی سی سلطنت اس کے، سینکڑوں غلام اس کے ہیں، سینکڑوں اونٹ اس کے پاس ہے، زمین ہے، باغات ہیں، جائیداد ہے، نقد مال ہے، سونا چاندی، اور کیا چاہیے اس کو؟ رزق کا تعلق تقوی اور عبادات سے نہیں ہے، یہ اللہ سے۔ البتہ اللہ کا ایک وعدہ قرآن میں آج بھی ہے، ایک بستی کے لوگ اللہ کے قرآنک نظام پر، اس نظام کو زمین پر قائم کر لیں گے رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، صحابہ اکرام کے بتائی ہوئی روایات کے مطابق، تو یقین مانو اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق برسائے گا، زمین سے ابلے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ سب کو جمع کرے گا اور قیامت کے دن ان نام نہاد شفاعت کرنے والے، ان کے منہ بولے خداؤں سے پوچھے گا، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ یا پھر فرشتوں سے پوچھے گا، کیا یہ لوگ تمہاری بات کرتے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ پروردگار، آپ کی ذات بڑی پاک ہے، ہمارا تعلق سے آپ سے ہے، ان لوگوں سے تو کبھی بھی نہیں تھا، یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی۔ اب جنوں سے پوچھا جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ پروردگار، ہم تو نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، ہم تو ان کو دکھتا ہی نہیں تھا، تو یہ ہماری بندگی کیسے کریں گے؟ یہ شاید انہی میں سے ایمان لاتے تھے۔ جب مشرکین کے سامنے اللہ کی صاف صاف آیات پڑھی جاتی تو یہ کہتے، یہ شخص تو چاہتا ہے کہ تمام خداؤں کو چھوڑو اور ایک خدا کی بندگی کرو، حالانکہ تمہارے باپ دادا کچھ اور کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ ما ھذا الا افک افتراء، یہ گھڑی ہوئی بات ہے، جھوٹا قرآن ہے۔ 100% مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ آج دیکھیے، آج کے دور میں کوئی مدرسہ گیا ہو یا نہ ہو، شہر کا ہو یا دیہاتی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بالغ ہو گیا، اس کے ہاتھ میں آپ کو موبائل نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ملکوں میں اتنی فیسلٹیز مل چکی ہیں، وہ فیسلٹیز دینے والوں نے شیطانیت کے لیے دی ہے، جو ہماری نسلوں کو برباد کر رہی ہے، جبکہ اس کے پازیٹیو کام بھی لیے جا سکتے ہیں، مثبت کام لے کر ہم دین کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس میں قرآن ترجموں کے ساتھ بہترین قرأتوں کے اندر ڈاؤن لوڈ کیجئے، پھر ان قرآن کے سوروں کو بار بار ترجمے کے ساتھ سنتے رہیے، یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ نماز میں جب ترجموں کے ساتھ یاد کیا ہوا حصہ دہرایا جائے گا تو ہماری عبادتوں کی کیفیت بدل جائے گی۔ پھر ان سے متعلق علماء اکرام کے دروس سنیے۔ میں آپ کے سامنے درس نہیں دے رہا ہوں، میں صرف سیرت میں قرآن کس ترتیب سے نازل ہوا ہوگا اور اس سورے کی اہم آیتوں کی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ درس قرآن نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ علماء اکرام کا کام ہے، اور بڑے بڑے آج کے لیے میں آپ کو مثال دوں گا، ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ڈاکٹر نگہت ہاشمی، مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کو سنیے، ان کے ترجمے سنیے، اور بے شمار لوگ ہیں، ان کے پڑھیے، ان کی تقریریں سنیے، قرآن کے دروس سنیے، بات دل میں، چونکہ پہلے سے ترجمہ پڑھے ہوئے ہوں گے، سورے یاد ہوں گے، اب جب اس کا رس اور نچوڑ نکال کر مثالوں کے ذریعے پیش کیا جائے گا، ہماری زندگیوں کی کایا بدل جائے گی، اور مرنے سے پہلے شاید میں اور آپ صراط مستقیم پر لوٹ آئے، اور یہی آخرت میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ دنیا اللہ نے میرے اور آپ کے مقدر میں جو لکھی تھی وہ ہم حاصل ہر حال میں کر کے رکھے، ہر حال میں ہم حاصل کریں، اسے پورا کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا سے جا بھی نہیں سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہیے، قل، کہہ دیجئے ان سے، یہ ہے رسالت، انما اعظکم، میں تمہیں واعظ کر رہا ہوں، بواحدۃ، اکیلے، مثنا، دو گروپ کی شکل میں، کمبائن، ثم تتفکروا، اسٹڈی سرکل بنائیے قرآن کا، نوجوان، عمر رسیدہ لوگ، عورتیں، ہفتے میں ایک دن نکالیے، 1 گھنٹہ نکالیے۔ اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ ارے اللہ کے لیے نہیں نکالا تو اپنی آخرت کے لیے نکالے گا، وہ بھی اللہ کے پاس ہے، جواب اسی کو دینا یاد رکھیے۔
لیکن یہ نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اس کے کلام کو مل کے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، اس کا اجر ثواب اور ہے۔ صرف دوزخ سے ڈر کے پڑھیں گے تو دوزخ سے شاید بچ جائیں گے، وہ اعلیٰ درجات شاید نہ ملنے پائے، لیکن جنت مل جائے یہ غنیمت ہو۔ دو چار مل کے غور کرو، رسول اعظم کو حکم دیا جا رہا ہے ان مشرکین سے کہو، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، غور کرو اس پر۔ ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، اے مکے والو تمہارے صاحب پر دیوانگی کے آثار دکھ رہے ہیں، اور دیوانہ شخص نعوذ باللہ من ذلک، اتنی فصیح و بلیغ باتیں، اتنے جچے تولے قرآن مجید کے جملے کہ آپ کو اندازہ ہے زبانیں 100 سال کے بعد میں اپنا رنگ روپ کھو بیٹھتی۔ گزشتہ صدی میں لکھے ہوئے ڈرامے، نظمیں، چاہے وہ کیٹس کی ہوں، ملٹن کی ہوں، یا پھر بڑے بڑے رائٹرز ہوں، شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھ لیجیے اور آج کی انگریزی کو دیکھ لیجیے، 100 سال میں بدل گئی۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے، قرآن نے عربی کو ایسا تھام کے رکھا ہے کہ عربی میں چینجز آنے ہی نہیں پائے۔ آج بھی دنیا کا اسٹینڈرڈ کلام صرف قرآن ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کتاب پیش ہی نہیں کی جا سکتی۔ اتنی جامع اور اتنی مدلل اور اتنی کانسٹیٹیوشنل کتاب ہے، ہر ملک کا اس میں قانون زندگی، قانون حکومت، ہر چیز اس کے اندر اللہ نے بند کر کے رکھ دی ہے ایک کتاب کے اندر۔ یعنی کوزے کو، سمندر کو کوزے میں سما دینا، یہ حال کر کے رکھا ہے۔ تمہارے نبی پر کوئی جن بھوت کے آثار نہیں ہے، نہ کوئی پاگل پن کے اثرات ہیں، بلکہ ان هو الا نذیر لکم، وہ تو تمہیں خبردار کرنے والے ہیں، اور جو کتاب لائے ہیں اس کی آمد سے پہلے تمہیں خبردار کریں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور واضح کر دیجیے، قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، مجھے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، مجھے معاوضہ نہیں چاہیے، وہ تو تمہارا پیسہ تمہارے لیے چاہیے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا معاوضہ تو اللہ کے پاس۔ اب اگر دین دنیا والوں کے سامنے اس لیے رکھا جائے کہ پیسوں کی آمدنی ہو، پیسے ملیں، میرا گھر بار چلے، اور آج کل ہو ہی یہ رہا ہے کہ جس کو دیکھو ایک انسٹیٹیوٹ بنا لے رہا ہے، جس کو دیکھو ایک ٹرسٹ قائم کر لے رہا ہے، آمدنی کے ذریعہ شروع ہو گئے، پھر وہ جاتے دین ایک باقاعدہ ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ ٹیم کا اس ٹرسٹ میں اور اس جائیداد میں کوئی حصہ نہیں تھا، وہ صرف وہ ایک صاحب جو شروع کرتے ہیں ان کے خاندان میں چلی آتی، تو پھر ہوتا ہے ایک تو ادھر سے کان کدھر ہے تو ادھر نہیں بتایا، ادھر بتایا تو فائدہ کیا ہو؟ کسی سے کچھ نہیں چاہیے، اجر اللہ دنیا میں رزق دے گا، کھائیے، بھوکا رکھے گا، بھوکے رہیے، اس لیے کہ وہ علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز پر گواہ ہے، علام الغیوب وہی ہے۔ حق آ گیا ہے، اب باطل کے لیے کچھ بھی نہیں ہو، قل جاء الحق، حق آ گیا، اب باطل کو بھاگ نہیں ہوگا یہاں سے، اور پھر قیامت آ جائے گی۔ قیامت میں دیکھیں گے لوگ گھبرائے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، لیکن فرشتوں سے بچ کر کہاں بھاگے جائیں گے؟ اب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب تو قیام دوزخ سامنے ہے، اور تمہارا مسئلہ تمہارے رب کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا، اکیلے کھڑے رہ کر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو اللہ کی خود اپنی پکڑ سے بچائے، وہ توفیق دے کہ اس کے کلام سے رجوع کریں، اس کے نبی کے طریقے کو دانتوں سے پکڑیں، دنیا والوں تک پیغام پہنچائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔